حضرت سالم بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دونوں حضرات روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کو بیان کرتے ہوئے حضرات محدثین نے فرمایا، یہ حاکم اور نگہبان کس طرح کا، یعنی ایک گھر کا سربراہ بحیثیت گھر کے سربراہ کے وہ اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے، اپنے گھر والوں کا حاکم ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک والد ہے، اس کے بچوں کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ ایک آقا ہے، اس کے جو ماتحت اس کے خدام ہے، ان کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک بیوی ہے، شوہر کے گھر کی ذمہ دار کی حیثیت سے اس کے شوہر کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ایک خادم ہے، اس کے آقا کے مال کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ غرض ہر شخص سے جو ذمہ دار ہے، اس کے ذمہ داری جو بنتی ہے اس کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھایا ہے یا نہیں۔ مثلا ایک گھر کا سربراہ ہے تو گھر کے سربراہ سے اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا، دنیاوی امور میں بھی اور اخروی امور میں بھی۔ مثلا دنیاوی امور میں ابتدا میں گھر کے سربراہ کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ ان کے لیے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے جو چیزیں مہیا کرنی تھی اور جو چیزیں انہیں دینی تھی آسانی سے وہ دے، ان کی تربیت کرے، ان کی تعلیم کا انتظام کرے، اور اسی طریقے سے اخروی اعتبار سے بھی۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے کچھ حصے پر عمل ہو رہا ہے اور کچھ کو چھوڑا جا رہا ہے۔ وہ اس طور پر کہ ایک والد اپنے بچے کو بطور گھر کے سربراہ کے کسی غلط سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے دیکھے، کسی ایسے بچوں کے ساتھ اس کو دیکھے کہ جن بچوں کی عادات ٹھیک نہیں ہیں، طور طریقہ ٹھیک نہیں ہے، تو اسے روکا جاتا ہے، اسے ڈانٹا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک بچہ ایسے بچوں کے ساتھ ہے جو آوارہ ہیں، جو دنیا کے اندر کمائی نہیں کر رہے، آوارہ گردی کر رہے، تو باپ تب بھی روکتا ہے، اسے ڈانٹتا ہے۔ لیکن اگر اس کو دوسرے پہلو سے دیکھا جائے، دوسری طرف سے دیکھا جائے، مثلا وہی بچہ اگر دینی امور میں سستی کر رہا ہے، نماز روزے میں سستی کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت میں سستی کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے جو شریعت اس سے مطالبہ کر رہی ہے اس میں وہ سستی اور کاہلی سے کام لے رہا ہے، تو صد افسوس کا مقام ہے کہ یہ والد، یہ ذمہ دار، یہ سربراہ اس میں اس کی کوئی گرفت نہیں کرتا۔ وہ ظاہری دیکھ رہا ہے کہ ظاہری مجھے نفع کیا ہے، ظاہری نفع اسے دنیا کے اندر مال و دولت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس مال و دولت میں تو اس کی گرفت کرتا ہے، اس کے حصول کے لیے اسے طریقہ کار بتاتا ہے، اسے ترغیب دیتا ہے، اسے تیش دلاتا ہے، مختلف قسم کے لوگوں کی مثالیں دے کر اسے سمجھاتا ہے۔ لیکن یہیں پر دوسری طرف دیکھا جائے تو اسے کبھی یہ نہیں کہتا کہ تیرے محلے کا فلاں شخص کتنا نیک ہے، کتنا پارسا ہے، کتنا متقی ہے، کتنا نماز کا پابند ہے، کتنے روزہ تلاوت اس کا پابند ہے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تو ان چیزوں سے بھی پوچھا جائے گا، بلکہ حدیث میں اس کی تشریحات میں پڑھتے ہوئے یہ چیز بھی ملی کہ ایک شخص بذات خود اپنے بدن کے متعلق نگہبان اور حاکم ہے۔ مثلا اللہ جل جلالہ نے اسے آنکھ، کان، زبان، ہاتھ دیا،
تو اس سے سوال کیا جائے گا کہ اللہ نے تجھے کان دیا تو کان سے آپ نے کیا سنا کیا نہیں سنا، آنکھ دیے تو یہ آنکھ آپ کے کنٹرول میں تھی، اللہ نے تجھے اختیار دیا تھا کہ کس چیز کو دیکھے کس چیز کو نہ دیکھے، زبان دی تھی، زبان سے کیا بولے کیا نہ بولے، آیا تو نے زبان سے اچھی گفتگو کی، اچھے بول بولے، لوگوں کو اس سے اذیت تو نہیں پہنچائی، کہیں اس زبان کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ تو نہیں کیا، غلط راستے کی طرف تو نہیں بلایا۔ اسی طریقے سے ہاتھ دیے، ان ہاتھوں کو کہیں پکڑنے میں کہیں غلط استعمال تو نہیں کیا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق گویا ایک شخص اپنے بدن کا بھی نگہبان اور حاکم ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ میری مائیں بہنیں جن کے رشتے ہو چکے ہیں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں، جو اب اپنے شوہر کے ہاں چلی گئی ہیں، ان سے بھی سوال کیا جائے گا قیامت کے دن کہ اللہ جل جلالہ نے اسے ایک گھر کی ملکہ بنایا، گھر کی ذمہ دار بنایا، اور اسی طریقے سے گھر کے جتنے امور ہیں، بچوں کی تربیت کے معاملات ہوں، یا اسی طریقے سے اس کے گھر کے شوہر کے جو گھر ہے اس کی حفاظت کے متعلق جتنے وہ ہوں، اس سے سوال کیا جائے گا، اس میں اونچ نیچ پہ اس کی گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کسی ادارے کا ذمہ دار ہے یا اسی طریقے سے کسی سیٹ اپ کا ذمہ دار ہے تو اس ذمہ دار سے بھی اس کے ماتحتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو لہٰذا دونوں امور میں دیکھنا پڑے گا ہمیں، دنیاوی امور میں بھی دینی امور میں بھی، دونوں میں ان پہ نظر رکھنی پڑتی ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو نگہبانی کی صورت میں بیان کیا کہ ہر شخص نگہبان ہے، تو ہر شخص اپنے شعبے میں، ہر شخص اپنے ماتحتوں کے متعلق ایک حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ذمہ دار کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ انہیں ان غلط امور سے روکے، ان غلط کاموں سے روکے، ان غلط قسم کے حرکات و سکنات جس کی وجہ سے وہ غلط طرف چلا جا رہا ہے اس سے وہ روکے، اسے تنبیہ کرے، تو یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پہ عمل کرتے ہوئے ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پس پش ڈال کر اپنے نفس اور اپنے خواہش کی پیروی کرتے ہوئے چلیں گے تو دنیا میں بھی